علماء نے مدرسہ کے محتمم نے، مسجد کی انتظامیہ نے جب سے رات کو اللہ کے آگے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ نے بندوں کا محتاج کر دیا۔ اگر انسان دن کے اندھیروں میں اجالا چاہتا ہے تو رات کے اندھیروں میں اللہ کے آگے بیٹھ کر مصلی پر اپنی آنکھ کے دیے جلائے اور آنسوؤں سے رات کے اندھیروں کو روشن کرے، اللہ دن کے اندھیروں کو روشن کر دے۔ سبحان اللہ۔ طلباء میں، طالبات میں تہجد تو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مدارس کے چلانے والوں میں اور خصوصاً محتمم صاحب کے نزدیک تہجد کی نماز ایسے ہے جیسے اس کی بیوی، جیسے بندہ بیوی سے جدائی برداشت نہیں کرتا، تہجد کا سجدہ ہمارا کیوں جاتا ہے؟ بندے کو بخار ہوا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ایک ہی خوراک سے آرام آ جائے گا، لیکن دوائی آپ نے 3 دن کھانی، کورس پورا ہوگا ورنہ دوبارہ ہی کسی نہ کسی صورت میں حملہ کرے گا۔ تو کسی کی عادت کے لیے گھر گئے، ان سے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے، ماشاءاللہ تم تو لگ نہیں رہے بیمار۔ انہوں نے کہا 2 گھنٹے پہلے آ کے دیکھتے، فلانے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر عمل ہو رہا اور ایک ہی خوراک سے الحمدللہ دیکھو اٹھ کے بیٹھ گیا، اب سردی بھی نہیں لگ رہی، اب کھا بھی رہا ہے۔ اب وہ عادت کرنے والا کیا کہتا ہے، دوائی نہ چھڈی، کورس پورا کرانا اس کو۔ اب وہ کہہ رہے بچہ ہے کیا، کوئی بات نہیں زبردستی کھلاؤ، وہ کہہ دوائی کڑوی ہے، کوئی بات نہیں۔ اماں کو پتہ اس دوائی سے فائدہ ہوگا تو ایک ہاتھ میں چینی کا چمچہ اور دوسرے ہاتھ میں کڑوی دوائی لے کے بیٹھی ہوتی ہے کہ بیٹے یہ کڑوی اندر جاوے گی تو اوپر سے میٹھا اندر منہ میں آئے گا۔ ہم کڑوی تو کھا نہیں رہے اور میٹھے کھانے کے مانگ رہے، سیب بھی میٹھے ہو جائیں، مہنگائی بھی میٹھی ہو جائے، اولاد کردار میں میٹھی ہو جائے، بچوں کے بیوی کا اخلاق میٹھا ہو جائے، کڑوی دوائی تو ان کو کھلاؤ۔ ہماری مثال یہ ہے کہ ٹینکی کے ساتھ پائپ کا کنیکشن لگایا نہیں اور نیچے 10,000 کی ٹونٹی لگا رکھی ہے، پانی 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 پانی۔ ایک دیہات والا شہر میں آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی، یوں کر کے ٹونٹی چلاویں اور شر شر کرے پانی آوے، برتن بھر رہے، بوتلیں بھر رہے، گلاس بھر رہے۔ انہوں نے کہا کتوں ملتی؟ انہوں نے کہا فلانی دکان سے ملتی۔ وہ چلا گیا، انہوں نے کہا ایک ٹونٹی مجھے دے دو اور 2 کلے دے دو۔ اب وہ ٹوٹی اور 2 کلے لے کے گاؤں میں چلا گیا اور جا کے ڈھول بجوا دیا، آؤ جی آؤ آؤ، قدرتی پانی دیکھو، پانی کی لہریں آئیں گی، نہ پمپ چلانا پڑے گا، نہ نلکا گیڑنا پڑے گا، آؤ پانی پانی لے جاؤ، فری میں لے جاؤ۔ اب دنیا اکٹھی ہوگی، اب کہہ رہے بالٹی بھی لے کے آؤ، چلووں میں لے کے جاؤ گے، لوٹے بھی لے کے آؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی آٹومیٹک ٹوٹی لایا، انہوں نے یوں کر کے دیوار کے ساتھ لگا کے 2 کلے اوپر لگائی، اب وہ پانی نہ آوے، جھانک کے دیکھے، انہوں نے کہا تو پانی آ ہی نہیں رہا بھائی۔ اب تماشبین خود تماشا بن گیا، دوبارہ وہاں اس کے پاس گیا اور جا کر میاں یہ تو پانی آ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا بھائی پانی کیسے آئے گا، کنیکشن اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہو کیا ہوتا ہے کہ اس کنیکشن کے تعلق کو ٹینکی کے ساتھ جوڑا ہے اور اس ٹینکی کے ساتھ پانی کے پریشر کو اور پانی کی سپلائی کو جوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بھیا یہ دیکھ، یہ اوپر ٹینکی لگی ہوئی، اس ٹینکی کا کنیکشن نیچے سے آ رہا، نیچے سے پانی اوپر جا رہا، اوپر سے پانی نیچے آ رہا۔ دل دل دال دے دے لام لے لے، یہ تھا دال اور لام، دل دے دے اور لام سے لے لے، بندے دیتا رہے اور لیتا رہے۔ تو دینا بند نہ کریو، ہاں میں تجھے دینا بند نہیں کروں گا، دیتا رہنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ او بھائی اس ٹینکی کے کنیکشن کو، اس پانی ٹونٹی کے کنیکشن کو ٹینکی کے ساتھ جوڑو۔ چہرہ بنا رہے ہیں، چہرہ بنا رہے ہیں طرح طرح کی کریم میں، مردوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیٹھے دکانوں کے اوپر 500 روپے ضائع کر کے آ رہے، فشل ہو رہی ہے۔ اب چہرہ صاف ہو رہا ہے، دل کالا ہو رہا ہے۔ یہ مصنوعی نور 4 گھنٹے کے لیے آئے گا، لیکن قبر میں یہ مصنوعی نور چہرے کو نہیں چمکائے گا۔ چہرہ تو اسی نور سے چمکے گا کہ جو نور کا چھینٹا اللہ اپنی محبت کا دل میں اتاریں گے اور پھر اس دل سے یہ کنیکشن جڑے گا اور پھر اس چہرے پہ نور آئے گا۔ بلال کالے رنگ کا، جنت کی حوریں فدا ہو رہی، سبحان اللہ۔ ابو جہل چٹے رنگ کا اور بدر کے کنویں میں پڑا ہوا بھائی۔ دل کی ٹینکی، اب اس ٹینکی کا تو پیالہ مدعا کر رکھا ہم نے، مال کی، اولاد کی، پیار کی، دنیا کی چیزوں کی، لذتوں کی محبت اتنی اندر بھری ہوئی ہے، اس ٹینکی کے اندر جگہ ہی کوئی نہیں۔ جس چیز کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، جس چیز کی قدر دل کے اندر ہوتی ہے، اس پہ خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ میرا اللہ میرے سے مانگے، قدر ہی نہیں۔ بچے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تو نے 10 دیے، ان کا نہیں 100، ان کا لے لے تیرے لیے تو ہیں،
جو اولاد کے ساتھ محبت کا اور خرچنے کا مزاج بنا یہ خدا کے ساتھ بن جاوے گا، خدا پاک کی قسم پھر اشاروں پہ فیصلے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم تمہیں کہتے رہتے ہیں جنت میں گھر بنے گا، حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، 5-5 ہزار کون دے گا، اللہ کو قرضہ کون دے گا، جنت میں گھر کون بنائے گا؟ بس منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا آیت نازل ہوئی، ایک صحابی بیٹھے تھے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ اٹھے کہ یا رسول اللہ قرضے مانگ رہا ہے، بس اتنا سنا اور چل دیے۔ گلی میں بدحدہ انصاری ہم ملے، اب ہاں پر ہیں، وہ کیا ہوا کہ یار پتہ نہیں آج وہ فرما رہے کہ اللہ قرضے مانگ رہا ہے، جن کو پوچھ کے مرض بڑے تھے اور آج یہاں بھی مرض بڑھ گیا، ہم غریب لوگ ہیں، نہ کھانے کو جوگا نہ پینے جوگا، قرضے مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ٹھہر جا، یہاں میں پوچھ کے آتا ہوں۔ رحمت عالم کی خدمت میں آیا، رسول اللہ قرضے مانگ رہا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بڑا چڑھا کے واپس کر دے گا، اور تمہارے میں سے غریب، مساکین، یتیم، قرآن پڑھنے والے، لاوارث، بے سہارا، ان پہ تمہارے سے لے کے خرچ کرے گا، کھائیں گے وہ بدلے جزا کے تمہیں دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کہہ رہے؟ کہا ہاں، اور بڑا چڑھا کے واپس کرے گا؟ جی۔ کہ جی پھر اپنا ہاتھ آگے کرنا، ہاتھ آگے کیا، یا رسول اللہ مدینہ شریف میں میرے 2 کھجوروں کے باغ ہیں، آپ کے ہاتھ پہ دونوں ہی کو میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی سی، بس اس بن دیکھے کا فیصلہ تو یہ ہوتا ہے۔ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پھولوں کی مہک سے گھر مہکنے لگا تو ہر ایک کو پتہ ہے اس پودے میں سے، اس پتے میں سے، اس پھول میں سے خوشبو آ رہی، اور اس پھول کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ سے محسوس ہو رہا کہ اس کو ہاتھ لگانے میں نقصان ہوگا، یا تو ماں باپ کے ہاتھ تو پٹائی ہوگی یا کانٹا چبھے گا، کیوں؟ یہ پھول خوشبو دے رہا ہے۔ اور کارآمد چیز سب کو اچھی لگتی ہے، اور جب بیکار ہو جائے تو پھر پورے آپ کے ضلع میں اعلان ہوگا آ جاؤ بھائی بیکار ہو گیا، چلیں لے چلیں۔ اور جن کے لیے دکان، مکان، کاروبار، جن کے لیے سب کچھ قربان ہو رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، نماز کی نیت نہیں، تو بھائی یہ سارے گھر میں بیٹھے ہوں گے اور دریاں بچھی ہوں گی، شامیانے لگے ہوں گے، جنازہ اٹھنے میں 2-3 گھنٹے باقی رہ جائیں گے، اور پھر یہ ان کے سے جرت ہی نہیں ہوگی، جن کی 60-70 لاکھ کی گاڑی اور ایک دکان میں کروڑوں روپے کا مال ہوگا، اب یہ نیچے منڈی گیر کے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اب کوئی پوچھے گا یار کفن کا کیا کرنا، کیا کہے گا؟ چاچے سے کوئی پوچھ، مامے کو پوچھ لیں، تائے کو پوچھ لیں۔ تو میرا تو مشورہ یہ بابو اپنا کفن خود خرید کے رکھ کے چلے جاؤ، بچوں نے دینا کوئی نہیں، اور جو دے گا وہ احسان سمجھ کے دے گا، اور پتہ نہیں اس کی کمائی حلال کی ہو یا حرام کی۔ جب پہننا اوڑھنا حرام کا ہوا تو دعا سر سے اوپر نہیں جاتی۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھی، سلام پھیر کے خاموش افسردہ بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوا، لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ آپ نے اپنے کپڑوں پہ، اب کھانے پہ نظر ڈالی کہ کیا کیا سارا دن میں کھایا تھا، تو کہیں سے مشتبہ مال نظر نہ آیا حلال پیسے کا۔ پھر آپ نے کپڑوں پہ نظر ڈالی، کپڑے بھی کھدر کے حلال کے پیسوں کے۔ پھر آپ نے پگڑی کے نیچے، ٹوپی کے نیچے سر کے بالوں کو نظر ڈالی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو سر کے بالوں کو تیل لگا ہوا وہ مشتبہ مال کا ہے، کہ تیل بالوں کو لگا، اس نے نماز کے سجدے کی لذت کو ہی چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہم رہا کرتے، ہم بھی کوئی تھیلا تھولا لے جاتے، حضرت کے پاس آتا، وہ لانے والا پھنس جایا کرتا تھا، کہاں سے لایا، کیوں لایا، تیری آمدن کتنی ہے، تیری بیٹیاں کتنی ہیں، بھائیوں میں کیسا مزاج ہے، بہنوں میں کیسا مزاج ہے، کسی سے ناراض تو نہیں ہے، رشتہ دار سے خیر سے کسی سے جھگڑا تو نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، جو پھل میرے پاس لے کے آ رہا ہے تیرے ماں باپ بھی تو کھاتے ہیں تیرے سے، تو اتنی تحقیق کے بعد قبول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یا تو میرے جیسا کہتے ہیں اے بھی ڈگی چپا دو، اے بھی ڈگی چپا دو، اے بھی ڈگی میں بھر دو۔ تو ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر کی دوائی کو کہا میاں یہ ڈوز لگواتے رہنا، 3 دن لگا لے، 3 دن۔ ایک ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈوز ہے، دوائی ہے، جس پر سارے اس کے سر چڑھے ہوئے، امی بھی دوائی نہیں کھا رہا، مار اس کے منہ پہ تھپڑ، اور ابا بھی پکڑ کے لا رہا، بہن بھائی پکڑ کے لا رہے۔ ایک ڈاکٹر آسمان پہ ہے، میرا اللہ جو دلوں کے مرضوں کو جانتا ہے، فرمایا بندے تجھے مرض لگیں گے بے حیائی کے، مرض لگیں گے تجھے بے شرمی کے، بے دینی کے، جھوٹ کے، بد نگاہی کے، ماں باپ کی نافرمانی کے، تو کیا کریو، میں تجھے ایک ڈوز دے رہا ہوں، زندگی کی آخری سانس تک لگواتا رہی ہو۔ وہ ڈوز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تیری نماز ان قریب تجھے بے حیائی برے کاموں سے روک دے گی۔ اور اس ڈوز کے بارے میں سارے نبیوں کے سردار حضور کیا فرما رہے؟
عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، فجر میں اٹھ کے ڈوز لگوا لینا، ساری رات کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ فجر میں جب اٹھا اور کام کاج میں لگا، سو ہاتھ سے پیر سے گناہ ہو گئے، زور کی نماز میں ڈوز سے لگوائی نہیں، سجدے کر لینا، اللہ فجر زور کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو عصر میں بھی یہ معاملہ، مغرب عشاء میں اب اللہ سے دعا کر لو، یا اللہ آخری جو وقت کی اذان کانوں میں سنائی دے وہ بھی مجھے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اپنے گھر میں توفیق عطا فرمانا، پھر اٹھا لینا، اور اللہ سجدے میں اٹھا لینا، ایسا ہو کہ ڈوز مل چکی ہو، گناہ معاف ہو چکے ہوں اور کھاتا ہی خالی ہو گیا ہو اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہو، اس دوران اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اولاد، بیٹی بھی، بیٹے بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑھ رہے، اللہ نے بیوی بھی دی، خوبصورت ہے، عزت کرنے والی ہے، قدر کرنے والی ہے، بھائی بہن کی نعمت اللہ نے دی، مال دیا، گاڑی بھی اللہ نے دی، پے کرایہ کی ہے، مکان بھی سب کا اکٹھا ہے الحمدللہ، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز اللہ نے مجھ سے لے لی۔ آپ میرے لیے اللہ سے سفارش کر دیں کہ آپ میں کوئی ایسا اللہ کا لاڈلا بیٹھا ہو جس کی بات اللہ نہ موڑے۔ اللہ نے میرے سے سجدے کی توفیق چھین لی، میں بیمار ہوں، میرے گھٹنوں سے نہیں ہوتا سجدہ، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، جب اتنے سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں میرے یہاں چوٹ لگتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ نے ساری توفیق دی، سجدہ کی۔ مسلح میں سجدہ دے، جب سجدے میں سر رکھتا ہے بندہ پھر تو اخیر ہو جاتی ہے، مولوی صاحب اخیر، جب سجدے میں سر ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے قدموں میں رکھ سر کے، میں اب کیا کروں۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو، فرشتے حیران ہوتے ہیں، یا اللہ کب تک معاف کرتا رہے گا، کوئی نہیں معاف کر دو، کوئی نہیں معاف کر دو، یا اللہ کس بیس پہ آپ اسے معاف کر رکھے، یہ جھوٹا ہے، ڈکوسلا ہے، مسجد میں آ کے کہتا ہے معاف کر دے، بندوں سے سفارش کراتا ہے، باہر جا کے پھر لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں یہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اس کا میرے بارے میں کیا گمان ہے کہ گناہ کروں گا اللہ ناراض ہوگا، معافی مانگوں گا اللہ میرے سے راضی ہوگا، اس کا گمان میرے بارے میں اچھا ہے، اعمل ما شئت قد غفرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس کے گمان پر، یہ میرے سے گمان رکھ رہا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا، وہ ناراض ہوگا اور میں معافی مانگوں وہ راضی ہو جائے گا، اسی گمان پر جب تک یہ معافی مانگتا رہے گا میں سے معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو اللہ کتنے کریم ہے اپنے بندوں پہ۔ ماشاءاللہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، دروغہ جہنم سے کہا جاوے گا کہ بھائی اس کو کم از کم ہماری خبر تو اللہ کو پہنچا دے۔ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے، جب خبر پہنچے گی، کچھ لوگ ہیں جو تیرے سے آس امید لگا کے بیٹھے ہیں، اب کیا اعلان ہوگا؟ فرمایا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان، 58 54 کے برابر ایمان نکال کے لے آؤ، چلو جنت میں۔ کبھی کچھ بچے؟ کہاں جی بچے، کہا جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان اسے بھی لے آؤ۔ ہاں بھی کچھ بچے، ہاں جی اب بھی کچھ رو رہے، فرمایا رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر انہیں بھی لے آؤ، نہر حیات میں غسل کراؤ اور جہنم کی میل کچیل اتارو اور چٹا گورا جنت میں جانے کے قابل بنا دو۔ جب وہ نہر حیات میں نہا کے آوے گا، اللہ فرمائے ہاں بھائی مارے شرمندگی کے نہیں دیکھے گا، اللہ فرمائے کہ چل بتا کتنی بڑی تجھے جنت دوں، کہ اللہ مذاق تو نہیں فرما رہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان عمل کوئی نہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے کتنی بڑی جنت دوں؟ پھر اللہ مسکراویں گے اور فرمائیں گے کیا میں تجھے زمین آسمان سے بڑی جنت نہ دے دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ مذاق تو نہیں فرمایا، نہیں، جس ایمان کو تو نے 1 پائیا سودے کے اوپر بیچا، جس ایمان کو تو نے اپنے کپڑے اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے اوپر بیچ دیا، آج اس ایمان کی قدر میں تجھے بتلاؤں گا۔ تیرے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس ایمان کی بنا پر میں نے تجھے سارے جہان سے بڑا جنت میں گھر عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے 500 روپے دیکھے، اس کی شان کریمی دیکھے۔ دنیا کے اندر 5 چیزوں پہ لاڈ لو محنت ہو رہی، اور 5 چیزیں وہ کون سی؟ 5 چیزیں ہیں: مکان کا بنانا، کپڑے کا بنانا، کھانا اعلیٰ، شادی کرنا، سواری کا ہونا۔ یہ ہماری اس وقت جستجو ہے، مکان بن رہا ہے اور
کپڑے پہنے جا رہے ہیں 2، کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور شادی. شادی کا معنی کیا تھا؟ شادی سادی سستی جلدی. بندہ کہتا ہے ایک واری لا دے، اگر ایک واری لاتا تو ایک واری اتر بھی جاتا ہے. کیا میری اس خوشیوں سے میرے علاقے کے غریبوں کی آنکھ میں آنسو تو نہیں آیا؟ کیا میری بیٹی کو دلہن بنا دیکھ کر، ہاتھوں میں چوڑیوں کی کھنک کو دیکھ کر، کیا پڑوسیوں کی بیٹی رونے تو نہیں لگی گھر جا کے؟ اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 17 پیوند والی چادر اڑانا مقصد تھا. میری بیٹی امیروں کی تو بہت دلجوئی کریں گے، غریبوں کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہ ہوگا. ان باپوں سے کہہ دینا جو اپنی بچیوں کو اعلیٰ جہیز نہیں دے سکتے، میں محمد کی دھی کے جہیز کا تذکرہ کر دینا. اگر خاتون جنت اس جہیز کو لے کے جا سکتی ہے تو تو بھی اس جہیز کو لے جاتے، سر نہ جھکانا بلکہ فخر سے سر اٹھا کے لے کے جانا. بس ہم نے فیصلے کچھ غلط کیے. اولاد کی تربیت کا فیصلہ، اپنے گھر کے بسانے کا فیصلہ، اولاد کی خوراک کا فیصلہ، اس کے لباس کا فیصلہ، اس کی تعلیم کا فیصلہ بہت غلط کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے میں پہچانتے نہیں، آج ہمارے بچے قریب نہیں. ایک بندہ بازار میں ادھر گیا، پھر واپس آئے، پھر گیا، آدمی کو دیکھ کے کہتا ہے یار خیر تو ہوئے، یا کیوں کھڑا ہے؟ کہ یار انہوں بلاندا پہ آ نہیں رہا. انہیں سو کے اٹھیا کہ پونا گھنٹہ ہو گیا کھڑا ہے. کہ پھر یاری تو ہوئی نا جی، پسینے سے شرابور ہے اور برا حال، اور پانی تو نہیں آنا، پانی تو بھیج دے اوپر سے، یا ایسی گرمی یوں لگا پڑا. اب وہ بندہ مجمع میں بیٹھ کے کہ جی ماں دی شان سناؤ، پیو دی شان سناؤ. میں نے کہا پرسوں تو تھا یار کی محبت میں پونا گھنٹہ باہر کھڑا رہا. کہاں؟ میں نے کہا کل تو تیرے گھر سے چیوچی کی آواز آ رہی تھی. کہو چھٹو چھٹو. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہا میں گھر سے نکلا، ابے نے پیچھے آواز مار لی سی. تو میں نے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ کمر سے کوئی چنگی گل ہے، گھر بیٹھے کام نہیں کہتے، جب باہر نکلے گا میری گل سن رہی. میں کہا پیچھے آواز نہ ماریا کرو، تینوں کتنی دفعہ سمجھایا ہے؟ اللہ اکبر. دروازے سے کمرے تک کے 4 قدم تھے. یہ لعنتی 4 قدم باپ کی محبت میں پیچھے نہیں آیا. یہ کنجر یار کی محبت میں پونا گھنٹہ کھڑا رہا. اسے تو کھلے مارو، اسے باپ کی شان سنانی ہے. اللہ اکبر. کل خانیاں ہو رہی کرو، قرآن خانی ہو رہی کرو، لیکن چادر سو یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں پہ اللہ ہتھوڑے مارے. چادر سوچ سمجھ کے باندھنا کسی کے سر کے اوپر. میں سچی بات کر رہا. دستار کرو جی، دستار کرو. کس کی دستار؟ عالم جاہل کی دستاریں کرنے لگے. یہ بھی چھوڑ دو. بڑے پتر دی دستار ہو رہی. میں بھی گھر چلا گیا، میں نے کہا خالہ، کہ جی میں کہا تیرے بیٹے کی دستار ہو رہی. کا قرآن ہی بس کیا. میں نے کہا نہیں نہیں سر کا آج گھر کا سائی تمہارا بختوں والا سرپرست بنایا. پوری برادری کے دینداروں نے، دنیا داروں نے، قرآن والوں نے، اسکول والوں نے فیصلہ کیا تیرے بچے کو تیری باپ کی جگہ لے کے آئے ہیں، تیرے گھر والے کی جگہ. آج کے بعد یہ گھر کا سرپنچ سرپرست ہے. بجلی بھی اس کی مرضی سے، پانی بھی اس کی مرضی سے، موٹر بھی اس کی مرضی سے چلے گی، بیٹیوں کے رشتے بھی اس کی مرضی سے، شادی کے طریقے بھی وڈے پتر نو آم دیو، دوائی بھی اس کی مرضی سے آئے گی. اور آج کے بعد تمہاری ہنسیوں اور تمہارے رونے کا یہ آج کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے تمہیں رلاوے چاہے ہنساوے. انہوں نے کہا سیدھی بات کر. میں نے کہا گھر کے خرچے مرچے کا اور مال ویشی کا اس کو وارث بنایا. اللہ اکبر. کہ اس کو باپ کی جگہ؟ کہا ہاں. بس اتنا سنا یوں سکتے میں آ گئی. میں نے کہا میاں اماں خالہ اٹھو پانی مارا ہوش ہے. کہ بیٹے سوچ سمجھ کے پگڑی باندھیو. باپ کی جگہ جس کو بٹھا رہے ہو، میں ماں بیوہ ہو کے قسم اٹھا کے کہتی ہوں اسی کی وجہ سے تو اس کا باپ مرا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اچھا بھلا تھا گھر میں، اچانک اس نے مجھے یوں کہا یہاں میرے درد ہو رہی. میں اس کے کمرے میں گئی، مجھے نظر نہ آیا، مجھے نمبر بھی ملانا نہیں آتا تھا. میں اپنے پوتے کو کہا پیو دا نمبر ملا، ان نے تیرا نمبر اس کا نمبر ملایا، یہ کاٹ رہا. میں تو نمان میرے پاس تو ہے ہی یہی، گھر ان کو دے دیا، مکان ان کو دے دیا، پیسہ ان کو دے دیا، میرے پاس تو یہ صحیح بچا تھا کھونٹا. میں تو اسے سنبھالنا تھا. میں نے جب نمبر ملایا اس نے نمبر بند کیا اور گھر آیا، دھاڑ کر کے دروازہ کھولا. کی مصیبت ہے؟ میں کہا پتر پیو دا حال دیکھ. کیوں دیکھا؟ زندہ ہے، مریا تو کوئی نہیں. بس یہ جملہ ایسا کڑوا تھا کہ اس کا باپ آنکھیں بند کر گیا، کھول ہی نہ سکا. اس کو تم پکڑی بنا رہے ہو. اب بتاؤ بچو گے کہ پھنسو گے؟ ایسے بھیانک کاروبار تمہارے چل رہے. یہاں بھی خدا کو دھوکا، وہاں بھی اللہ کو دھوکا. مسجد کی چادر لے آؤ، گھر کی چادریں ختم ہو گئی. مسجد کی چرپائی، مسجد کی چادر، کلمہ شہادت زندہ باد جا رہے ہیں. جب پہنچے جنازگاہ میں، قبر کے کنارے جا کے رکھا جنازہ، ہم نے دیکھا بڑا نور برس رہا، بڑا نور. فرشتے کا کوئی نور شور نہیں، نہ خدا کو پہچان سکا، نہ ٹھیک ہے کوئی نیکی ایسی کر دی. اللہ غیب کے پردے اللہ ڈالتے ہیں. اللہ ہر ایک کا خاتمہ اچھا کرے، اس نظر رکھنا چاہیے. اللہ سب کی اگلی منزل آسان فرمائے. فرشتوں نے منجی پر سرکا دی، کیسے لے جاؤ.
میں پوچھا کہ جو 2 میل سے قبرستان سے وہ اٹھا کے قبرستان لائے رکھو، انہوں نے کہا نا بتاؤ کچرا گھر میں پھینکتے ہو کہ کچرا گھر میں سنبھال کے رکھتے ہو باہر پھینکتے ہو؟ ہم نے کہا میاں وہ تو کچرا باہر پھینکتے ہیں۔ کہ یہ کچرا پھر ہمارے پاس کیوں لے کے آئے؟ ڈبہ تو وہ پیک کر رکھا ہے، چادر تو وہ اڑا رکھی ہے جس پہ پورا قرآن پاک لکھا ہوا، اور چادر میں وہ چھپا کے لائے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ لے جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 6 مہینے کی فصل کی بجائی اور کٹائی کی کمائی کا یوں کیلکولیٹر حساب کرتے ہو، 23 سال کا جوان، 20 سال کی بیٹی جوان، ان کے کردار کا فیصلہ ان کو پہچان کرائی۔ جانور کے اوپر بیٹا یوں کر کے ہاتھ مارتا ہے، بتا 17 کلو دندی، تھنوں کو دیکھ کے 15 کلو دندی، کپڑے کی اس کو پہچان۔ آپ حضرات نے بہت بڑی غلطی کی، معاف کیجئے گا، آپ نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، سعودیہ بھاگ گئے۔ روزی کا وعدہ تو اللہ کا تھا، کردار تم نے بنانا تھا، تربیت تمہارے ذمہ تھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تجھے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کریو، رزق کے دروازے تو میں کھولوں گا۔ ابھی دکان پہ کہہ رہے کماواں گے نہیں تو کھاواں گے کتوں؟ کتنا بڑا اللہ کی ساتھ شرک کر رہا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ خدمت کا موقع مل جایا کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے جیب میں پیسہ ہو اور اللہ سے ہونے کا یقین بھی دل میں ہو اور پیسے سے ہونے کا یقین بھی دل میں ہو، یہ 2 یقینوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ پیسے کے میں سیج کے اوپر کھڑا پھر بھی یقین یہی ہو کہ پیسہ نہیں کرتا، کرنے والے اللہ ہیں۔ بے شک مال سے، اسباب سے اور دنیا کے ذرائع سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات تو اللہ کی۔ بے شک اگر کر سکتے تو کھیتوں کے مالک، زمینوں کے مالک، مکان کے مالک، ایک ایک مربے کے مالک، بچہ پیدا ہوا سن نہیں رہا بول نہیں رہا، بیچ کے پورا کر لیتے۔ 22 سال ہو گئے، لوگوں کی گود اجڑی ہوئی، عورتوں کی دوسری شادی کی، پھر بھی گود آباد نہ ہوئی، تیسری شادی کی۔ فرمایا بندے تجھے کس نے کہا عورت بیٹی بیٹا دیتی ہے؟ یہ تو اللہ دیتا ہے۔ بے شک اللہ۔ نقشے تو نے بدل کے دیکھ لیے، گھر تو نے بدل کے دیکھ لیے، مکان تو نے بدل کے دیکھ لیے، چوڑے چھوٹے پتلے اچھے مکان، چٹے گورے مکان بدل کے دیکھ لیے، لیکن اس مکان کو تو میں نے آباد کرنا تھا۔ اے میرا بندہ اللہ اکبر، تو نے ہر جگہ سے مدد مانگی، کاش میرے سے بھی مدد مانگتا۔ اگر تو میرے سے مدد مانگتا تو میں اتنے دروں پر تجھے جانے کی توفیق ہی نہ دیتا، اپنے طرف کیا نہ دیتا زحمت میں تجھے جانے کی۔ مدرسے کے محتمی حضرات سے کہوں گا، طالب علموں سے کہوں گا، میرے عزیزوں بچے پڑھانے والے قراء حضرات سے کہوں گا، اور خود بھی میرا عزیز اللہ مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا، آپ رات کی تہجد کے سجدوں کو یقینی بنا لو، اللہ جل شانہ دل کی مشکلات اور پریشانیوں کو رات کے سجدوں کی برکت سے ختم فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے کے 4 بیٹے 4 بیٹیاں، کل 8 ہو گئے، یا 2 4 کم یا 2 4 زیادہ۔ اولاد تو سب کی برابر ہے، خون تو ایک ہی ہے، ہر ایک کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن 4 5 میں سے ایک بچہ لاڈلا ہوتا ہے۔ اس کے لاڈ پیار کو دیکھ کر ماں بھی کہتی ہے میری نہیں سن رہا ہے تیری سن رہا ہے، حالانکہ بیوی اس کی میں ہوں۔ بڑا بھی کہتا ہے نہیں تیری باپ سنے گا، تو منا، تو پہلے گل کر پھر اسی گل کریں گے، سانو پتا تیری لبا موڑے گا نہیں۔ فرض تو نماز ہے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، ساری نمازیں فرض ہیں، ساری اللہ کی نماز ہیں، لیکن سب سے لاڈلی جس کو لاڈو نماز کہا جاتا ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرمایا بندے جب تہجد کے سجدے کے لیے بیٹھتا ہے، سجدہ کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی اتنی لاڈلی نماز ہے، اس وقت تک یہ تجھے اٹھنے نہیں دیتی جب تک مالک کائنات کے خزانوں سے تیری جھولی نہ بھروا دے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، عشاء کی نماز 7:30 پونے 8 بجے ہو رہی، فجر کی نماز میرے عزیزو 6:15 بجے ہو رہی، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ 6.5 گھنٹے یہ، 4.5 گھنٹے وہ، میکسیمم آپ 10 گھنٹے لگاؤ، 10 گھنٹے میں پانی کی پیاس کے لیے تو اٹھا، قبر کی آگ بجھانے کے لیے نہ اٹھا۔ میرے عزیزو اٹھ کے اپنے بچوں کو تو دیکھا، مصلی پہ جا کے خدا کا دیدار ہی نہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خریداری کا زمانہ شروع ہو جاوے گا، خدا کے واسطے کردار وہ لے کے آنا جو کردار مدینے والا دے کے گیا، لباس وہ لے کے آنا جس لباس کے پہننے کی اجازت مدینے والا دے کے گیا ہے۔ تمہیں دنیا اپنی طرف پھیرے گی، دنیا تمہیں اپنی طرف گھیرے گی، اور دنیا تمہیں اپنی طرف پھیر پھیر کے کہے گی بجیے لے جا، 300 روپے کے 2 جوڑے لے جا، خبردار ایسے جوڑے کو بے شک کوئی فری میں منتیں کر کے تیرے گھر دے کے جاوے، ایسا جوڑا جو تیری غیرت اور کردار پر انگلی اٹھاوے، خبردار گھر کی دروازے سے پار نہ کرائیو۔ اب یہ سارے کھٹے پٹے لباس آویں گے، سارے انسیلے لباس آئیں گے، کہیں سے ٹوٹے ہوئے، کہیں سے پھوٹے، کہیں سے جڑے لباس آویں گے، اور تمہیں بھی تم آنکھوں کو کیا ہو گیا، تمہیں بھی وہ لباس پسند آئے گا جس کا پاجامہ پورا کوئی نہیں، جس کے بازو پورے کوئی نہیں۔ چھوٹی بچی کرا رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے ابا مجھے یہ لباس نہ پہنا، دکان پہ لے کے گئے، وہ لباس اتارا، انہوں نے کہا یہ مہنگا ہے، کہ تو دے بات کوئی نہیں،
یہ نیا سال کا ماڈل ہے، بچی سو رہی ہے، اس کے کندھے کو یوں کر کے تم نے لباس لگایا، پھدک کے اٹھ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا ابا جی یہ کیا کیا؟ اس نے ساری میری حیا کا ابا جنازہ نکال کے رکھ دیا. کہ کیا بول نہیں سکتی، چوسنی منہ میں سے گر گئی، رونے لگ گئی. پنکھے کی ہوا کے نیچے اس کو رکھا، بعد میرا عزیز چپ نہ ہوا. کسی نے کہا اس کی قمیض اٹھاؤ، کوئی چیز تو نہیں کاٹ رہی، سارا جسم پاک تھا. بس وہ چڑھ چڑھ کے سوتی ہوئی اٹھتی ہوئی رو رو کے باپ کے بال داڑھی پکڑی تھی، اپنی اماں کا برقع کھینچ رہی تھی کہ اماں خدا کے واسطے یہ دکان نہیں، اللہ کا عذاب ہے، اسے مجھے باہر یہاں سے لے جا. لیکن میرے عزیزو ہم نے زبردستی لباس پہنایا، ماں نے دونوں بازو پکڑ کر یہاں سے بال پکڑ کر لباس پہنایا. رو رہی تھی، خالہ نے کہا میرے کو لے کے آ جا، ابا نے کہا بٹن میں لگا دوں. پھر آخری حد تک جب وہ پھٹا ہوا لباس میرے عزیزو، جس کے بازو کوئی نہیں، جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، یہ پہنتی رہی اور یوں ہچکیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی روتی رہی. یہ سوتی سوتی بھی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی. کہا ابا تو نے جو میرے پہ ظلم کیا، تجھے خون کے آنسو رونا پڑے گا، تجھے کڑوا زہر کا پیالہ پینا پڑے گا. میں نے کہا بتا اس ابے نے تجھے تھپڑ مارا؟ نہیں نہیں. اس ابے نے تجھے مکہ مارا؟ نہیں نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ میں لباس، یہ لباس میرے قابل تھا، جو پھٹا ہوا لباس میرے باپ نے عید کے دن انعام کے دن پہنا دیا. میرے ابے کو سمجھائے اب بھی وقت ہے، اس لباس کی میری پہچان نہ ہونے دے، اس لباس کو میرے دل کے قریب نہ ہونے دے. آج میرے باپ نے پھٹا ہوا لباس اپنی مرضی سے مجھے پہنایا. 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی میں علاقے میں، اپنے باپ کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دوں گی. پھر چار بھائی میرے آگے بڑھیں گے، میں تیرے منہ تے ماراں گا، کھلا ماروں گا. امی نو سمجھا دوپٹہ لے، وہ کہے گا بغیر تو ہو، بچپن میں ننگا سر کی پہچان تم نے کرائی، اب دوپٹے کی پہچان مجھے کوئی نہیں آئے گی. خوراک بھی اپنے بچوں کو میں تو یوں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی، کالج پڑھاؤ تمہاری مرضی، یونیورسٹیاں پڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن کم از کم 16 سال تک اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو. دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کے لیے علیحدہ روم بنا دیے، اسٹڈی روم علیحدہ بن گیا، اور میرا عزیزو کھیلنے کمرہ علیحدہ بن گیا. اپنے بڑے کمرے میں سونے کا ہاں جی، ہونے تو سونے، ہونے تو کلے سون کے میرے بچے جوان اکیلے سونے سے جوان بنتے ہیں. ایک کمرے میں 6 چرپائیاں ہوا کرتی تھی، ایک کمرے میں ویڑے میں میرے عزیزو 10 منڈے بچھا کرتے تھے. اس کنارے اماں کی چرپائی، اس کنارے ابا کی چرپائی. باپ پانی پینے کے لیے اٹھتا، کسی بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے چلا جاتا. اماں پیشاب کرنے کے لیے اٹھتی، کسی کی رضائی سیدھی کر کے چلی جاتی. اگر ماں باپ کو زیادہ پیار آتا تو بیٹے ہی بیٹے کا ماتھا چوم کے چلے جاتے اور چلتے ہوئے یوں دیکھ کے جاتے، دل میں کہتے اللہ اس کی خیر کرنا. رب اکبر کی قسم ہے وہ دعا خیر بلکہ اتنی ساتھ چپک جاتی کہ جنت الفردوس کی چوکٹ پار کرا دیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نمونہ ابا کو اولاد کے لیے بننا چاہیے تھا، نمونہ اماں کو اولاد کے لیے بننا چاہیے تھا. جب تم نے اولاد کے لیے نمونہ بننا چھوڑ دیا، ان کا کردار کا نمونہ بننا چھوڑ دیا، تو انہوں نے موبائلوں میں اپنے کردار کو تلاش کرنا شروع کر دیا. پھر ہر قسم کے موبائل کے اندر ہر بے حیائی آئی. اللہ اکبر. جب تیری غیرت، تیری داڑھی کا آیا، تیرا برقع ان کے کردار پر اثر نہ کر سکا، تو ان کے کردار پر وہ چیز اثر انداز ہو گئی جس کو آمنہ کے لال نے اور آمنہ کے لال کے خدا نے لعنت کہا ہے. شادی ہوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کی. صحابہ کے بعد سب سے بڑا حدیثوں کا حافظ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. شادی ہوئی، سسرال کے اندر میرے عزیزو بیٹی رخصت کر دی. اگلے دن ساس نے دروازہ بجایا، ناشتہ نہ مانگا، کھانا نہ مانگا، پانی نہ مانگا. اگلے دن سسرال میں ساس نے دروازہ بجایا اور کہنے لگی بیٹی بہو دروازہ کھول. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں کیا بات ہے، کیوں دروازہ کھولو؟ کہ بیٹی محلے والی عورتیں تجھے دیکھنے کے لیے آئی ہیں، صبح سے میرا سر کھا رکھا ہے، کیسی سونی بہو لے کے آئی، دکھاتی کیوں نہیں؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں مشورہ ہے تیرا حکم ہے. کہ بیٹی مشورے حکم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ اماں مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے مانو یا نہ مانو. اگر تیرا حکم ہے اماں جی مجھے ماننا پڑے گا، تو بڑی ماں کی بجا. فرمایا بیٹی یہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں، تو بس یہ بات بتا کہ تو نے منہ نہیں دھویا ہوا، کیا تو بیمار ہے، اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ اندر سے رونے کی آواز ہے اماں بڑی میری مجبوری ہے. کہ بیٹی کیا مجبوری ہے؟ کہ اماں تجھے کیا بتاؤں، میری تربیت عام آدمی نے نہیں کی، میری تربیت کرنے والا میرا باپ احمد بن حنبل ہے. اللہ کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی نہیں دکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرد نہیں عورت. اما آج تک میں نے بے نمازی عورت کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا. اب بتا سسرال بچاؤں کہ اپنے باپ کی غیرت بچاؤں؟
ہائے ساس رونے لگ گئی، اس کے ساتھ جو محلے کی عورتیں تھیں وہ بھی رونے لگ گئی۔ فرمایا احمد بن حنبل کی بیٹی باپ کی دی ہوئی قسم بچا لیے، اے بیٹی پردہ بچا۔ تھوڑی دیر کے بعد سناٹا سا ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی کہنے لگی اماں کہ بیٹی نہ تو اندر بیٹھی رہے، محلے والی چلی گئی کہ اماں ناراض ہو کے چلی۔ فرمایا نہیں 70 عورتیں باہر کھڑی تھی، یہ جاتے ہوئے کہ کہہ گئی احمد بن حنبل کی بیٹی خدا تیری حیاتی ہوئے، اللہ اکبر، اس وقت تک آ کے تیرے دروازے پہ کھڑے نہیں ہوگی جب تک 5 وقت کی پکی نماز نہیں بن جائے گی۔ جب باپ بھی کپڑے اتار کے بیٹی کے سامنے آئے گا، بیٹی کہاں باپ کے سامنے کپڑوں کا حیا کرے گی؟ جب باپ کا حلیہ میرے عزیزو انسانوں جیسا نہیں ہوگا میرے عزیزو، باپ کو اللہ اکبر۔ یہ بھی کوئی بات تھی مولوی جی، کرکٹ کا کھلاڑی ہماری اولاد کو متاثر کر گیا، والی بال ٹک ٹاکر اولاد کو متاثر کر گئے، باپ کا کردار متاثر نہ کر سکا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کی ماں بھی میرے محترم دوستوں بزرگوں کہہ رہی ہے اللہ کرے اپنے پیوتے نہ جاوے، اللہ کرے بھئی بتا تو صحیح کون سی غلطی ہے، رات کو بستر پہ اس کے ساتھ لیٹتی ہے، صبح ناشتے پروٹھے بنا کے دیتی ہے، کپڑے اس کے دھو کے دیتی ہے، منجا بستر اس کا بچھا کے دیتی ہے، تیری چور میں ایسی کون سی کمی ہے کہ کہتی اللہ میری اولاد اس پہ نہ بھیجنا۔ یعنی میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے باپ ہونے کے باوجود اپنا کردار اتنا مشکوک بنا لیا کہ ہماری گھر والی بھی اس کردار کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ آج میرے عزیزو ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹی باپ کے سامنے، بیٹا نہیں بیٹی باپ کے سامنے آنکھیں کھول کے کھڑی ہے، باپ نے جھڑک دیا بیٹا 4 دن روٹی نہیں کھا رہا۔ تمہارے باپ ایسے تھے، تمہاری ماؤں کا کردار ایسا تھا جو کردار آپ نبی کی امت کے سامنے اس وقت پیش کر رہے ہو۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بس یہی ہیں، انہی کی ذات کو نمونہ بنایا اور کسی کی نہیں چلے گی، بس یہی ہیں۔ بے شک معراج کا دولہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، بڑے کھل کھل کے باتیں کر رہے تھے، بڑے مسکرا کے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا جب معراج کے سفر سے واپس آیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اترا دیکھا، میں نے آنکھوں میں پانی دیکھا، چہرہ غمزدہ دیکھا۔ میں نے کہا اے موسیٰ، جب میں اوپر گیا تو ہنس رہا تھا، نیچے واپس آئے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، میں سمجھا میں اللہ کا کلیم ہوں اور آج یہاں بھی میرا چلے گا وہاں بھی میرا چلے گا۔ جب آمنہ کا لال تو میرے سے آگے بڑھ کے اوپر چلا تو مجھے پتہ لگ گیا میں کلیم اللہ نیچے رہ گیا، حبیب اللہ اوپر چلا گیا۔ کون سا ایسا اعزاز ہے کہ 4000 نبیوں کا باپ ابراہیم علیہ السلام آپ کو مجھے ہمارے نبی کے ذریعے سلام بھیج رہا ہے، آپ کی میری تربیت کے لیے، آپ کی میری زندگی کے لیے، آپ کی میری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کا اولو العزم پیغمبر آپ کو مجھے مشورے دے رہا ہے، کہہ دینا جنت چٹیل میدان ہے، اس کا باغیچہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بس میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، جب مال گم ہو جائے تو تھانے میں رپٹ درج کرائی جاتی ہے، جب کردار گم ہو جائے تو مسلح پہ بیٹھ کے رپٹ درج کرائی جاتی ہے۔ جب اولاد سے اتنی بھی امید چھوٹ جائے کہ میرا بچہ میرے جنازے کو کندھا بھی دیکھ سکے گا یا نہیں دے سکے گا، جب اولاد کی اتنی بھی امید نہ رہے میرا بچہ مجھے غسل دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا، تو میرے بھائیوں دکان پہ کم بیٹھو، گھر میں زیادہ بیٹھو، اور گھر میں تھوڑا سا وقت مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو دکھاؤ۔ ایک نہ ایک دن خدا پاک کی قسم، وہ سننے والا جاننے والا تیری ہچکیوں کو بھی سن رہا، تیرے دل کے رازوں کو سن رہے، جس دن اس نے اشارہ کر دیا تقدیر بھی پھر جاوے گی، تیرے میرے دل بھی پھر جائیں گے۔ ایک دعا اپنے لیے کیا کرو، ایک دعا اپنی اولاد کے لیے کیا کرو، اپنی ذات کے لیے آج کے بعد بے شک میرے عزیزو تمہیں عربی آوے نہ آوے تم نے اپنی لیے دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ جو آپ نے بن مانگے مجھے کلمہ ماں کی گود میں دیا تھا، اے اللہ آپ میرے پہ کرم فرمائیے، جو مجھے گود میں کلمہ ملا تھا اللہ وہ مجھے قبر میں کلمہ لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ خاتمہ ایمان پر اللہ سے ہر وقت مانگا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ مال
बिल मांगे दे दिया, या अल्लाह का मकान कारोबार दे दिया, एक चीज मांग रहा हूँ इनकार न करना, या अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को, मेरी बीवी को अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सूर बना दे, मेरे दिल की ठार बना दे, मेरे बच्चों के किरदार को नतीजा ये निकले मेरा बच्चा मुझे तनख्वाह दे या ना दे, किरदार में इतना आला हो, मैदान माशर में मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में ले जाए। सुभान अल्लाह। दो काम मेरे लाडलो मेरे प्यारो, दो काम आज से शुरू कर दो। अपने घर में थोड़ी देर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपने घर में मुसल्ला बिछा के बैठा करो। ये नन्ही नन्ही सराइयां घर में फुदकती फिर रही हैं, नन्हे नन्हे खिलौने घर में बेटी पोता पोती दौड़ते फिर रहे हैं। वो तुम्हें 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुसल्ले पे देख के कहेंगे बाबा ये क्या कर रहे हो, दादा ये क्या कर रहे हो। कहना बेटी दुकान पे बैठा देखा, दुकान पे जाके बैठता हूँ माल मिलता है, अल्लाह अकबर, मुसल्ले पे बैठता हूँ तो मुझे खुदा मिल जाता है। अल्लाह। ये अपने बच्चों को बिठा के दिखाओ, थोड़ी देर रोजाना कुरान पाक खोल के बैठा करो, पढ़ना आवे तब भी, नहीं पढ़ना आवे तब भी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद बच्चा पूछेगा दादा क्या पढ़ रहा है, कब बेटा जो तू सुबह 7 बजे इतना बड़ा बैग कंधे पे रख के स्कूल पढ़ने जाता है, अल्लाह अकबर, उससे दुनिया का माल मिलता है। जो ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ दुनिया बनाने वाला, इसके सदके मुझे आमना का लाल मिल जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे जो इतना किताबों का थब्बा तू स्कूल में लेके जाता है, इससे तुझे दुनिया की कामयाबी मिलेगी। ये लारैब किताब, अल्लाह की आखिरी किताब जो हाथ में लेके मैं बैठा हूं, इस पे अमल करेंगे तो दुनिया आखिरत दोनों जानों की कामयाबी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह।